اب لے جاؤ اسے، کب سے کھڑی ہے بچی۔ ریبا کی جانب دیکھ کر انہوں نے شفقت سے کہا، ان کا بیٹا اس کے ساتھ ہوش تھا، ہاں بات کرنا بھی وہ سیکھ جائے گی۔ وہ میں ابھی آتا ہوں۔ حیدر کو روک کر وہ کمرے سے باہر بھاگی۔ آرام سے ریبا، پیچھے وہ دونوں ہی فکر سے بول پڑے۔ اس کی جلدی پر حیدر بھی پریشان تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کی ایک بڑی سی خوبصورت چادر تھی۔ ان کے نزدیک آ کر دونوں ہاتھوں سے وہ چادر ان کی جانب بڑھائی۔ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ چادر ہمیشہ وہ خود سے لگا کے محسوس کرتی تھی، جیسے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا رخصتی کے وقت بھی اس نے یہی چادر پہنی ہوئی تھی۔ میں جب برائڈ بنا تھا دادا نے کہا تھا اس میں سے مما کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے مما کی خوشبو پسند تھی نا، اسی لیے میں اسے اپنے پاس رکھتا تھا۔ پہلے سب کے پاس مما ہوتی تھی، میرے پاس نہیں تھی تو میں اسے لے لیتا تھا۔ آپ نے کہا آپ مما ہے، میرے پاس بھی مما ہے، تو یہ آپ لے لیں گی تو بوگیمبو خوش ہوگا۔ کچھ اونچی ہو کر جیسے تیسے وہ چادر ان کے گرد پھیلا کر اس نے چمکتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ ساکت سے سامنے کھڑی اس گلابی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جو ان کے حیدر کے کندھوں سے بھی کچھ نیچے آتی تھی، جو اپنی حرکتوں سے کبھی کبھی ضد کر دیتی تھی، لیکن ہاں وہ الگ تھی۔ صحیح کہا تھا حیدر نے، وہ مختلف تھی کیونکہ وہ منفرد تھی۔ بہت مشکل اور تکلیف دہ باتیں وہ بہت آسانی سے کر جاتی تھی۔ اتنا بڑا رتبہ دے رہی ہو مجھے میری جان۔ انہوں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ حیدر اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب اس چادر کو وہ یوں ہی ہاتھوں میں لے کر نہیں بیٹھتی تھی، وہ اس میں سے اپنی مما کی موجودگی محسوس کرنے کی کوشش کرتی، جو اب وہ اس کی ماں میں محسوس کر رہی تھی۔ وہاں موجود دونوں نفوس جانتے تھے وہ محض چادر نہیں تھی جو وہ ان کے حوالے کر رہی تھی، وہ اس کی زندگی کا قیمتی سرمایہ تھی۔ وہ اپنی ماں کی خوشبو ان میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اگلے دن فیضی سورج کے ساتھ ہی طلوع ہو گیا تھا۔ صبح سے پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھا تھا۔ ریان اور فرحان تو اس کی جلدی سے تنگ آ کر یوں ہی آفس چلے گئے کہ ناشتہ باہر کر لیں گے۔ ارسا اور حفصہ نے کچن میں ہی بامشکل ناشتہ کیا تھا۔ خالد اور فاتح کو وہ خود ناشتہ کروا چکا تھا، باقی کام بھی وہ ان کے سر پر سوار ہو کر کروا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر چلا جائے، ساتھ ان سب کو بھی ڈائریکٹ وہاں ٹرانسفر کر دے۔ بھابی، حفصہ بھابی جلدی کریں نا، ہمیں جانا بھی ہے آپ کے میکے۔ وہ کوئی 10ویں بار لاؤنج میں بیٹھا حفصہ کو پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے میکے جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، ہاں تمہیں اپنے سسرال جانے کی بہت جلدی ہو رہی ہے، لو سنبھالو کچھ دیر اسے، تیار ہونا ہے مجھے۔ فاتح کو اس کی گود میں دیکھ کر وہ ہنستی ہوئی بولی تھی۔ آج صبح سے گھر پر رہ کر اس نے ان کے ساتھ سارے کام جلدی جلدی کروائے تھے اور اب شور ڈال رکھا تھا۔ آجا چاچو کا بچہ، شادی کرنی ہے؟ گول مٹول سے فاتح کو ہلکا سا اچھالتے وہ اس سے باتوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ فیضی خبردار جو میرے بچے کے سامنے یہ بات کی، ورنہ بالکل تمہاری طرح بن جائے گا وہ۔ کمرے میں جاتی حفصہ نے ہانک لگائی تھی۔ ہادی وہاں کیوں کھڑے ہو، آ جاؤ، ذا پاس آؤ۔ کچھ دیر کھڑے ہاد کو دیکھ کر اس نے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ فرحان کو آنے میں آج کچھ دیر ہو گئی تھی اور یہ بات ہاد کے چہرے پر صاف لکھی نظر آ رہی تھی۔ وہ گم سم سا کھڑا دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سو کر اٹھا تھا۔ ارسا نے تیار کر کے فیضی کو اشارہ کرتے اسے لاؤنج میں بٹھا دیا تھا۔ ذا، اس نے فیضی کے محسوس نام سے پکارا۔ آ جاؤ، دیکھو فاتح بھی تیار ہو گیا ہے، آج ہم ذا کے بمپر پرائز میں جائیں گے۔ خوشی سے کالر جھٹکتے اس نے ہاتھ کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے ننھے قدم اٹھاتا اس کی جانب آنے لگا۔ اس کے قریب آ کر اس نے دونوں بازو پھیلائے۔ فیضی نے مسکراتے ہوئے صوفے پر بٹھا لیا۔ اپنی عمر کے مطابق وہ خاصا سمجھدار بچہ تھا۔ وہ اور بچوں کی طرح کھیلتا نہیں تھا، اسے کھیلنے کے لیے صرف اپنے بابا چاہیے تھے۔ ذا، ہادی بابا نو۔ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد اس نے برائے لہجے میں معصومیت سے کہا۔ فیضی دنگ سا اسے دیکھتا رہ گیا، مطلب وہ فرحان کا انتظار کر رہا تھا، اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس کے بھائی کی محبت میں بہت آگے جانے والا تھا۔ ہادی کے بابا بس آ رہے ہیں بیٹا، ہادی روئے گا تو بابا کو برا لگے گا۔ فاتح کے پاس رکھے پرام میں ڈال کر فیضی نے اسے گود میں اٹھایا۔ اس کی شدت پسندی وہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی محبت اس نے آج دیکھی تھی۔ ابھی آ جا رہے ہیں بس ہادی کے بابا، اس کے گالوں پر پیار کرتے فیضی نے محبت سے کہا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ نو ہادی بابا، بابا ہادی۔ ہاتھوں سے گال کو صاف کرتے اس نے فیضی کو دیکھا۔ فیضی نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ ہادی صرف بابا کا ہے۔ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے اس نے آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھا، فیروزی شفون کی خوبصورت گھٹنوں تک آتی فراق میں۔ اس کی گندمی رنگت کھل سی گئی تھی۔ ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی چوڑیاں ڈالنے کے بعد اس نے فرحان کے دیے کنگن پہنے، گھنگریالے بالوں کو پیچھے کھلے چھوڑ کر آدھے بالوں پر کیچ لگایا۔ اسے کبھی بھی یوں سجنے سنورنے کا شوق نہیں رہا تھا، لیکن اب وہ ارسا فرحان تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وارفتگی دیکھنا اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکان ابھری۔ اندر داخل ہوتے فرحان نے یہ منظر دیکھا تھا اور بے خود سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ اب کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے آویزے پہن رہی تھی۔ دائیں کان میں آویزے پہنتے اس کے ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوئے۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ اس کے گال پر موجود اس نشان کو چھپا نہیں پایا تھا۔
اس کی مسکراہٹ پل بھر کو سمٹی۔ ان لبوں پر سے مسکراہٹ کا سمٹنا پیچھے کھڑے شخص کو تڑپا گیا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کمال است، کمال است۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے وہ بے خود سا بولا تھا۔ ارسا نم آنکھوں سے کھلکھلا اٹھی۔ آپ کی باتیں میرے اوپر سے گزرتی ہیں ہادی کے بابا۔ وہ ہنستی ہوئی پیچھے مڑی تھی، اس کے سینے پر سر ٹکا کر شرارت سے بولی۔ باہر سے آیا ہوں یار، گندا ہو رہا ہوں، رکو بعد لے کر آتا ہوں، پھر سر رکھ لینا۔ اس کے سجے سمرے روپ پر ایک بھرپور نظر ڈال کر وہ مسکرا کر بولا، آپ مجھے تمام داغ سمیت اپنا سکتے ہیں، میں اس عارضی دھول کی وجہ سے دور ہو جاؤں۔ اس کی کوٹ سے نظر آنے والی دھول صاف کرتی وہ کرب سے بولی تھی۔ فرحان نے لب بھینچے، ایک نظر اس پر ڈال کر آہستہ سے اسے دور کرتے وہ خاموشی سے بیڈ پر رکھے اپنے کپڑے اٹھاتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ اس نے غصے سے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو گھورا۔ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے یہ بات کہنے کی؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تولیے سے باہر رگڑتا کمرے میں آیا، وہ فوراً اس کے آگے آئی۔ وہ جو تولیہ سٹینڈ پر رکھنے لگا اس کے ہاتھوں سے لے کر خود سٹینڈ پر رکھے فرحان صاف نظر انداز کرتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ہیئر برش اٹھانے سے پہلے ہی وہ خود اٹھا چکی تھی۔ فرحان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو اب کیا باقی ہے۔ ہلکا سا مسکراتے اس کے بالوں پر برش پھیرنے لگی، رومانٹک ہونے کی ناکام کوشش کرنے میں۔ میرے بال نہ بگاڑو، سرد آواز میں کہتے اس کے ہاتھ سے برش لیا جسے وہ اس کے بالوں میں چلاتی پتہ نہیں اسے کیا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فرحان بے اختیار پہلو بدل کر رہ گیا۔ دل نے شدت سے یہ منظر مزید دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ ایک جادو دکھاؤں آپ کو فرحان صاحب؟ اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر لاڑ سے اس پر سپرے کرتے وہ سرگوشی کسی آواز میں بولی تھی۔ فرحان کو لگا آج وہ اس پر غصہ نہیں کر سکے گا۔ انگلیوں سے اس کے بال سنوارتے وہ پنجوں کے بل کچھ اونچی ہوئی۔ یہ دیکھیں دنیا کا سب سے حسین چہرہ، ارسا فرحان مرتضیٰ کا چہرہ۔ خاد کے انداز میں اس کی گردن میں اپنا آدھا چہرہ چھپاتے وہ مسکراتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے اشارے پر فرحان نے ٹرانس کسی کیفیت میں آئینے کی جانب دیکھا۔ آئینے میں اس کے مکمل عکس کے ساتھ اس کا عکس جگمگا رہا تھا۔ اس کے گال کے جلا ہوا حصہ فرحان کی گردن میں چھپ گیا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑ کر کھڑی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ یہ ہے ارسا فرحان مرتضیٰ، فرحان مرتضیٰ کا عشق اور دنیا کا سب سے حسین چہرہ۔ اسے پوری طرح اپنے آگے کھڑے کرتے وہ اس کی نم آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوط انداز میں بولا تھا، اور یہ ہے ارسا فرحان کا عشق، اس چہرے کے حسن کا راز فرحان مرتضیٰ۔ اس کی جانب گھومتی وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ فرحان نے سر کو ہم دیتے پورے حق سے یہ حسین اظہار وصول کیا۔ آپ کا باڈی گارڈ کہاں ہے؟ آج ابھی تک سننے کے لیے نہیں ملا۔ بابا مما نو بابا ہادی۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ میرے باڈی گارڈ کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں، پچھلی جانب سے آیا ہوں، آج اپنی بیوی کے شکوے دور کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا ہوا بولا تھا، ہفتے میں 1-2 بار یہ کوشش کر لیا کریں۔ ایک ادا سے کہتی وہ پیچھے ہوئی۔ آپ اتنے شکوے نہ رکھا کریں اپنے دل میں، بندہ پورا آپ کا ہے۔ وہ بھی اپنے انداز میں کہتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ ریبا ابھی تک چینج نہیں کیا میری جان۔ وہ مکمل تیار ہو کر اسے جگانے آیا تھا جو اب بھی بیڈ پر سست سی کمفرٹر منہ تک اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ گھنٹے بھر پہلے ہی وہ لوگ فائزہ بیگم کو سی آف کر کے آئے تھے۔ شام میں انہیں تایابو کے گھر جانا تھا۔ اس کے بعد ریان نے کہا تھا واپسی پر آج وہ ریبا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، جس پر اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ داجان کے پاس نہیں جانا میرے دل؟ نرمی سے اس کے گال سہلاتے اس نے تشویش سے پوچھا۔ اٹھا نہیں جا رہا، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ حیدر کو اس کی رنگت زرد پڑتی محسوس ہوئی۔ ریبا کیا ہو میری جان؟ کمفرٹر اس پر سے ہٹا کر اس نے نرمی سے اسے بٹھایا۔ وہ ساری میڈیسن دے دیں، ساری کھا لوں گا پھر ٹھیک ہو جاؤں گا، روحانسی ہو کر کہتے اس نے میڈیسن باکس کی جانب اشارہ کیا۔ اب مجھے بتائیں میرے دل کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس نے نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اچھا نہیں لگ رہا، وہ بے چین سی ہو رہی تھی۔ کہیں تکلیف ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے سر جھکائے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ لیٹ جائیں، داجان کے پاس تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے۔ نہیں ابھی جاؤں گا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی اپنے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانب آگئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے دیے کپڑوں میں ملبوس روم میں آئی تھی۔ بلیک کھلے ٹراؤزر کے ساتھ رائل بلو گھٹنوں تک آتی اسٹائلش کرتی میں ملبوس، جس کے آستین اور دامن پر سیاہ موتیوں کا باریک کام ہوا تھا۔ وہ گیلا چہرہ ہی لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ حیدر نے نرمی سے اس کا چہرہ خشک کیا، اس کے بالوں کی ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل بنا کر کبر سے اس کا اسٹالر نکالا۔ حیدر، وہ آنکھیں پھیلائے پکار رہی تھی۔ جی بیوی؟ یہ بھی پہنا دیں۔ سامنے رکھے جیولی باکس سے اس نے محملی ڈبہ حیدر کے حوالے کیا۔ اس میں وہی جھمکے تھے جو اس نے مال میں اس کے لیے پسند کیے تھے۔ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اس کی پسند کی ہی صحیح، لیکن اس کی بیوی جیولری میں بھی انٹرسٹ لینے لگی تھی۔ احتیاط سے اس کے دونوں کانوں میں جھمکے سجائے،
اس کا پرنور روپ اسے الگ سا حسن بخش رہا تھا۔ حیدر نے بے احتیاط نظریں چرائیں۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے آنکھ بھر کر دیکھتے اسے خوف سا محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی کو کہیں اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اسٹرالر اس کے چہرے کے گرد لپیٹ کر اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ یہ پی لیں۔ جو اس کا گلاس اس کے ہاتھوں میں دیتے پینے کا اشارہ کیا، وہ سر ہلاتی گھونٹ گھونٹ بھرنے لگی۔ آدھا گلاس خالی کر کے اس کی جانب بڑھایا، جس سے وہ ہنستے ہوئے تھام گیا۔ اتنی تیاری جانا۔ اپنے بالکل سامنے تیار کھڑی حفصہ کو دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا۔ اس نے محبت سے اسے دیکھا۔ اپنے دیور کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہوں، بڑی بابی ہوں میں۔ بالوں کو پیچھے کی جانب کرتے وہ مان سے بولی۔ ریان مسکرا اٹھا۔ اپنی بہن کے لیے بھی جا رہی ہیں، اس نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ آپ کی نسبت سے جو رشتے مجھ سے جڑے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے میں ان سے پکاری جاؤں، آپ کی نسبت سے جانی جاؤں۔ وہ موہنی سی مسکان لبوں پر سجائے مگن سی بول رہی تھی۔ ریان نے مسکراتے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، دھیرے دھیرے انہیں بل دیتے بریڈ ٹیل بنا کر ہاتھ اس کے آگے کی۔ حفصہ نے ہنستے ہوئے کلپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ نے پکارا جانا ہی میری نسبت سے ہے میری جان۔ میرا نام آپ کے نام کے ساتھ بچپن سے جڑا ہے اور یہ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ عقیدت سے بولا تھا۔ اچھا شریک حیات اللہ کی جانب سے انسان کے لیے بہترین تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جن سے ہماری روح جڑی ہوتی ہے۔ وہ روح کی تسکین کا ذریعہ ہوتا ہے اور آپ وہ ہیں میرے لیے، اللہ کا دیا بہترین تحفہ، روح کی تسکین کا ذریعہ۔ اس کے دوپٹہ نرمی سے اس کے سر پر سجاتے وہ نرم مسکراہٹ لیے بول رہا تھا۔ وہ سرشار سی اسے سن رہی تھی۔ بھیا آپ کے نکلتے نکلتے میری بارات کا وقت ہو جائے گا، اب تو آ جائیں۔ باہر سے فیضی کی آواز آئی، وہ دونوں ہنس پڑے۔ صحیح کہتی ہے حریم، ترسا ہوا آدمی ہے یہ۔ ریان نے ہنستے ہوئے حریم کی بات دہرائی۔ وہ سب اس وقت ارتضیٰ مینشن میں موجود تھے۔ ریان اور فرحان ارتضیٰ صاحب کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ خالد خاموشی سے فرحان کی گود میں بیٹھا اس کے ہاتھوں پر اپنے ننھے ہاتھ رکھے اس کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا۔ فیضی اور حریم کے نکاح کی ڈیٹ 2 ہفتوں بعد کی رکھی گئی تھی۔ حریم ڈنر کے وقت ان سب کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور اس وقت سے چھپتی پھر رہی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ماما کی یاد نہیں آتی میری گڑیا کو؟ سمیرہ بیگم کے حفصہ سے لاڈ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ریان بزی ہوتے ہیں مما، اور ان کے بغیر کہیں جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی۔ ارسا بیٹا کیسی ہو تم؟ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ حفصہ کو ساتھ لگانے کے بعد انہوں نے ارسا کو بھی ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح نم ہوئی تھی۔ ماں اتنی پیاری ہوتی ہیں، اس نے کب محسوس کیا تھا۔ ٹھیک ہوں مما، اس نے حفصہ کے انداز میں انہیں مما کہا۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوم کر اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر میں ریبا بھی حیدر کے ساتھ آ گئی تھی۔ دا جان، ریان مسکراتے اس کے استقبال میں کھڑا ہوا۔ دا جان کا گڈا راجا بیٹا، یہاں آ جا میرا پیارا بچہ۔ وہ فوراً اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیسا میرا بچہ؟ اس کی پیشانی چوم کر اس نے پیار سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں دا جان، وہ دھیرے سے بولتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ڈیٹ فکس میری، اور یہاں میری دلہن ہی نظر نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چھپی بیٹھی ہے بیبی ایلیفینٹ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سب پر ایک نظر ڈالتا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ استغفر اللہ، فیضی بیٹے آدھا بجٹ راشن کا تیار کر لے۔ وہ بآواز بلند بڑبڑاتا کمرے میں داخل ہوا۔ حریم اچھل کر کھڑی ہوئی، ہاتھ میں تھامی چاکلیٹ زمین پر گری۔ تم کدو کی شکل والے، ہمیشہ نقصان ہی کرنا میرا۔ وہ صدمے سے زمین پر گری چاکلیٹ دیکھتی چیخ اٹھی تھی۔ آرام سے لڑکی، 2 ہفتے بعد کا شوہر ہوں تمہارا، وہ فخر سے کہتے اس کے نزدیک آیا تھا۔ میرے کپڑوں کے لیے شامیانے سلوانے ہوں گے تمہیں، اور کھانے کے لیے۔ وہ اس کی ساری باتیں دہراتی ہوئی کڑے تیوروں سے اسے گھورتی آگے بڑھی تھی۔ مذاق تھا بیبی ایلیفنٹ، پورا مذاق تھا۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ 2 ہفتے بعد کی شوہر زندگی چاہتی ہو نا، تو شکل گم کرو اپنی یہاں سے، کدو منحوس کہیں گا۔ ہائے میں تو انتظار میں ہوں کہ کب تم محبت پیار سے صبح صبح میرے سرہانے بیٹھ کر کہو گی، سرتاج اٹھیں آپ کی زوجہ ناشتہ لے کر حاضر ہوئی ہے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں کہتے اس کی جانب دیکھا، جو آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھ بلکہ گھور رہی تھی۔ اپنے موٹے حسین، بلکہ نہیں، صرف جمیل ہاتھوں سے میرے بال سنوارو گی۔ ہائے، وہ ڈرامائی انداز میں کہتے دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کی جانب ہوتا بولا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے حقیقتاً ہائے نکلی تھی۔ حریم نے دونوں ہاتھ پورے زور سے اس کے سینے پر مارے تھے، نتیجتاً وہ نیچے گرنے کے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ بیبی ایلیفنٹ تمہیں وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بدلہ پورا ہوا، وہ ہاتھ جھاڑتے مزے سے بولی تھی۔ گفٹ لایا تھا اپنی فیوچر وائف کے لیے، خوبصورت پیکنگ میں لپٹا باسکٹ اس کے حوالے کرتا وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تھا۔ بے شرم، وہ سرخ سی ہوتی باسکٹ تھام گئی۔ ہائے میری بیبی ایلیفنٹ کدو کی شکل والے سے شرما رہی ہے۔ وہ اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کرتے کمرے سے نکلا۔ منحوس انسان، پیچھے وہ حجل سی ہوتی بآواز بلند بڑبڑائی۔ پرکیف سے گزرتے دن انتظار کی شدت کے لیے مزید خوبصورت ہوتے جا رہے تھے۔ ساتھی من پسند ہو تو سفر حسین ہی لگتا ہے۔ اس کی زندگی کا سفر بھی حسین تھا۔ نوازے گئے لوگ اور کیسے ہوتے ہیں، اندر کہیں سے آواز آئی تھی۔
اس نے محبت بھری نظر اپنے پہلو میں بیٹھی اس حسین گڑیا پر ڈالی۔ ہاں ایسے ہی تو ہوتے ہیں نوازے گئے لوگ، جنہوں نے جس کی خواہش کی اللہ نے ان کے لیے حلال بنا دیا۔ دل سے ایک مطمئن سی آواز آئی تھی۔ اس نے جھک کر احتیاط سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ نہیں، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، میں اتنا پڑھتا ہوں، اتنا سارا پڑھتا ہوں، آپ کی وجہ سے فیل ہو جاؤں گا۔ کتاب سے سر اٹھاتے اس نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے اسے گور کر دیکھا۔ وہ پورے بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ کل اس کا پہلا پیپر تھا جس کی تیاری وہ پورے انہماک سے کر رہی تھی۔ حیدر اور ریان کے بھرپور مخالفت کے باوجود بھی وہ امتحانات دے رہی تھی اور فرحان اس میں اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ ریبا، یہ ایکویشنز ہیں میری جان، انہیں یاد نہیں کرتے میرے دل، آپ کو سارے سالو کروائے ہوئے ہیں۔ حیدر نے نہ جانے کتنی بار سمجھائی ہوئی بات اسے ایک بار پھر بتائی۔ میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں سب یاد کرتا ہوں، ساری علاقہ فخر سے کہتی وہ ایک بار پھر رٹا لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ حیدر نفی میں گردن ہلا کر اس کے نزدیک آیا۔ ریبا، اسے یاد نہیں کر سکتے میری جان۔ اسے خود سے کچھ نزدیک کرتے اس نے ایک بار پھر نرمی سے سمجھانا چاہا۔ شش! اسے خاموش کرواتی وہ زور و شور سے سر ہلاتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ تو حیرانی سے سر پکڑے اسے یوں رٹے لگاتے دیکھ رہا تھا۔ ریبا خاموش! اس نے نرمی سے تام کر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہوتی آنکھوں کو مزید پھیلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہاں بیٹھیں، یہ سارے پرابلم سالو کرنے ہیں آپ نے۔ ایک پیج میں 6-7 پرابلمز لکھ کر اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھائے۔ ابھی میں یاد کر رہا ہوں، وہ منمنائی تھی۔ کوئی یاد نہیں کرے، کچھ یاد نہیں کرنا ہے، اسے سالو کرنا ہے۔ اس کا رجسٹر اس کی گود میں رکھتے اس نے سالو کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے منہ بسور کر اس کے ہاتھ سے وہ پیج لیا، خاموشی سے سالو کرنے لگی۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ گال مزید پھولائے سالو کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے رجسٹر اس کی جانب بڑھائے، جسے حیدر نے یوں ہی سنجیدہ تاثرات چہرے پر لیے تھام لیا۔ اس نے تمام پرابلمز صحیح سالو کی تھی، پھر وہ رٹا کیوں لگا رہی تھی؟ ریبا، آپ کو تو آتے ہیں میری جان۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے سارے یاد ہیں۔ فخر سے آنکھیں پھیلائے اس نے سارے پر خاصا زور دیتے بک اس کے آگے لہرائی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس نے ساری سلیوشنز رٹی ہوئی تھی لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بس اب سو جائیں، بہت ہو گیا، ویسے بھی آپ کو سب یاد ہے۔ بیڈ سے اس کی بکھری کتابیں سمیٹ کے اس نے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنوز بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ بھوکا ہوں، حیدر بے احتیاط ہنس پڑا۔ حیدر کو تو صرف سینڈوچز بنانے آتے ہیں، مما کی طرح اچھے اچھے کھانے تو نہیں بنا سکتا۔ اس نے شرارت سے اسے دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا آپ کو، میں خود انڈا بنا لوں گا، میں اور کوکو کھا لیں گے۔ غصے میں اس کی جانب دیکھتی وہ جوش میں بیڈ سے اٹھی تھی۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اتارا۔ کوکو آ جاؤ، ہم خود بنا لیں گے۔ تن فن کرتی کچن کی جانب بڑھتی وہ ساتھ میں کوکو کو بھی آوازیں دے رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے آیا۔ کچھ بھی نہیں آتا ہے، میں کتنا ٹیلنٹڈ ہوں، اتنا ٹیلنٹڈ بیوی بناؤں۔ بڑبڑاتی فریج سے 3 انڈے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے۔ ایک انڈا سلپ ہو کر فرش پر گرا تھا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے مزید 2 انڈوں کو گرنے سے بچایا۔ وہ بہت مہارت سے آملیٹ بنا رہی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، ورنہ پہلے وہ اپنے ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی انڈا کھلاتی تھی۔ مما نے آملیٹ بنانا سکھا دیا تھا۔ بریڈ ٹوسٹ کرتے وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا جو منہ میں بڑبڑاتی اب فرائی کر رہی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ سے چہرہ چھپائے پلکوں کی جڑی سے فرائنگ پین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ فرائی نہیں کر سکتی، پہلے تو وہ انڈا بوائل کرتی تھی۔ بس بن گیا، ہٹے میں فرائی کر دوں۔ اس نے نرمی سے تھام کر اس نے دوسری جانب آملیٹ پلٹا۔ میں نے بنایا ہے، اس کے ہاتھوں سے پلیٹ لیتی وہ جتا کر بولی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر سر کو ہم دیا۔ ٹوسٹ ہوئے بریڈ اس کے آگے رکھ کر چائے کا کپ بھی رکھا۔ یہ صبح والا ناشتہ ہوتا ہے، رات میں کچھ اور اچھا بناتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے۔ بریڈ میں انڈا ڈال کر بھرپور انداز میں انصاف کرتی اس کے شکوے ابھی بھی جاری تھے۔ او میری جان، حیدر کو یہی آتا ہے نا، ہم تو گزارا کرتے ہیں نا میرے دل، پیٹ بھرنے کے لیے جو آتا ہے بنا لیتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھ سے ایک بائٹ لینا چاہ۔ ریبا نے فوراً ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ صرف میں بھوکا ہوں، اپنے ہاتھ اسے دور کر کے کھاتے وہ مزے سے بولی۔ حیدر صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ریبا میری جان، آپ مجھے نہیں کھانے دیں گی؟ اس نے صدمے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ جواباً اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ریبا، میں آپ کے لیے روز ناشتہ بناتا ہوں، اس نے جیسے اسے یاد دلایا۔ میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں، اگلی جانب سے گال پھلا کر جتایا گیا۔ دعائیں؟ وہ صدمے سے ہوش رنگ آملیٹ کو دیکھتے زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی بیوی نے پہلی بار اس طرح کچھ بنایا تھا اور اس کے بدلے وہ اسے دعاؤں پر ٹرہا رہی تھی۔ اچھا آ جائیں۔ اس نے دوسرے بریڈ میں آملیٹ ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھائے۔ حیدر نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھایا۔ پلیز لے لیں۔ کچھ مشکل سے چیئر سے اٹھ کر وہ اس کے نزدیک آتی آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی۔ اس سے بے احتیاط اس پر پیار آیا۔ لو سے ٹراؤزر اور کرتی میں بڑے بڑے جسامت سمیت پھولے گلابی گالوں کے ساتھ اسے تکتی وہ اپنے ہاتھوں کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔
کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد حیدر نے اسے کھلانے کا اشارہ کیا۔ وہ کھلکھلا کر اس کے قریب ہوئی، اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ ناٹ بیڈ، وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ سے گڈ، اس نے آنکھیں پھیلا کر گڈ پر پورا زور لگا کر غصے سے کہا۔ او میرے دل، آپ کی بنائی چیز کو کون کافر برا کہہ سکتا ہے؟ اپنے گال اس کے پھولے گالوں سے مس کرتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ یہ چبھتے ہیں۔ اس کی شیو کی چبھن محسوس کرتی وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کا جاندار کہکہا گونجا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مزید اس کے گالوں سے مس کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتی، کھلکھلا کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی، اس کے سینے پر اپنے نرم ہاتھوں سے مکے برسا رہی تھی۔ خوشیاں بائیں پھیلائے انہیں اپنی آغوش میں لیے کھڑی تھی۔ زندگی مسکرا رہی تھی، دور کھڑی تقدیر کہکے لگا رہی تھی۔ بابا ہادی لی زانو گڈ۔ شان سے باپ کے سینے پر بیٹھا وہ سارے دن کی باتیں اسے ہی بتا رہا تھا۔ ہاتھوں پر لوشن لگاتی ارسا لبوں پر مسکراہٹ لیے حسرت بھری نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ وہ تمام دن خاموش رہنے والا بچہ اپنے بابا کے سامنے یوں چہکتا ہوا بہت مختلف لگتا تھا۔ فیضی تنگ کرتا میرے بیٹے کو، اس کے ننھے ہاتھوں پر پیار کرتے فرحان نے کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ اب بھی حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ہاتھ کی باتیں پوری طرح نہیں سمجھ پاتی تھی اور فرحان یوں سمجھ لیتا تھا جیسے کوئی مشکل ہی نہ ہو۔ لی بابا زا ہادی پالی ہادی نو۔ وہ اپنے سرخ و سفید گال فرحان کے چہرے کے قریب کرتا اسے بتا رہا تھا کہ فیضی اسے یوں پیار کرتا ہے، اسے نہیں پسند، ہادی صرف اپنے بابا کا ہے۔ بابا کی جان کل فیضی کو منع کر دیں گے کہ بابا کے ہادی کو یہاں پیار نہیں کیا کرے، یہ تو صرف بابا کا ہے۔ اس کے انداز پر ہنستے ہوئے اس نے اس کے گالوں کو چوما۔ خاد نے جلدی سے اپنا دوسرا گال آگے کیا۔ ارسا ہنستی ہوئی اپنی جگہ پر آ بیٹھی، وہ جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے فرحان کے آگے اپنے ہاتھ پیر رکھ رہا تھا اور فرحان مسکراتے اسے پیار کر رہا تھا۔ بابا ہادی، ہاتھ پیر گال ساری جگہ پیار لینے کے بعد اس نے اپنا سر بھی آگے کیا۔ فرحان نے ہنستے ہوئے اس کے بال پر لب رکھے۔ سارے دن یہ کسی کو پیار نہیں کرنے دیتا، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں، اور بابا کے آنے کے بعد اسے ہر جگہ پیار چاہیے ہوتا ہے۔ مجال ہے جو ایک حصہ بھی یہ کبھی مس ہونے دے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتی ارسا کچھ ہفگی سے بولی تھی۔ بھئی ہادی بابا کا ہے نا؟ فرحان نے ہنستے ہوئے اسے خود میں بھینچا۔ وہ خود بھی اس کے سینے میں منہ چھپا گیا، جیسے ارسا کو دیکھنے بھی نہیں دے گا۔ ہادی، تھوڑے سے مما کے بھی بن جاؤ۔ خود بھی فرحان کے سینے پر سر رکھتی وہ پیار سے بولی تھی۔ نو ہادی بابا، وہ فرحان کے سینے سے لگا دوسری جانب منہ کیے بولا تھا۔ ہادی، بابا کا بیٹا بہت پیارا ہے نا، تھوڑا سا پیار مما کو کرنے دیتے ہیں ہاں؟ ارسا کے اترے چہرے کی جانب دیکھتے فرحان نے نرمی سے ہاتھ کا رخ اس کی جانب کر کے ہاتھ کے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا گئی۔ نو او مما ہادی، ہادی بابا، اس کی آنکھوں پر ننھے ہاتھ پھیرتے اس نے مما کو بھی ہادی بنایا، لیکن ہادی ہنوز بابا کا ہی تھا۔ وہ تو اتنے میں ہی خوش تھی۔ یو ہادی بابا نو ہش۔ اسے اپنے بابا کے پاس سے دور ہٹاتے فرحان کے اوپر اپنے انداز میں پھیل کر لیٹ گیا۔ فرحان نے مسکرا کر بازو پھیلائے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ بس اب سو جاؤ۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ دوسرے ہاتھ سے اسے دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ ہاتھ کے سو جانے کے بعد نرمی سے اسے درمیان میں لٹا کر وہ خود کچھ اونچا ہو کر لیٹ گیا۔ کیا وہ اتنی ڈسٹرب کیوں یہاں ہو؟ اس کے پریشان چہرے پر ایک نظر ڈال کے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی، دونوں ہاتھ اس کے گرد باندھ گئی۔ فرحان کے لبوں پر بے احتیاط مسکراہٹ ابھری۔ ہاتھ کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے دریافت کیا۔ میں اس کے رویے پر فکر مند ہوں فرحان، یہ باقی بچوں جیسا نہیں ہے، بہت الگ ہے۔ یہ تمام دن بالکل خاموش رہتا ہے، نہ عام بچوں کی طرح کھیلتا ہے نہ شور کرتا ہے۔ فاتح بھی صرف 5 مہینے کا ہے، وہ کھیلتا ہے، وہ آوازیں نکالتا ہے۔ ہاتھ ایسا نہیں کرتا فرحان، میں اس کے قریب آتی ہوں، اس کے کام کرتی ہوں تو یہ مجھے ویسا رسپانس نہیں کرتا جیسے بچے ماؤں کو کرتے ہیں۔ مجھے پیار نہیں کرنے دیتا، کسی کو بھی پیار نہیں کرنے دیتا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر دروازے کو دیکھتا ہے فرحان، یہ بس آپ کا انتظار کرتا ہے۔ آپ آتے ہیں تو اس کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ کے آنے کے بعد یہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں پورے دن نہیں کرتا وہ بس آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کرتا ہے، آپ کے ہاتھ سے کھاتا ہے، کھیلتا ہے آپ کے ساتھ، باتیں کرتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، اور سب کے حصے کا پیار آپ سے لیتا ہے۔ یہ مجھ سے کیوں نہیں کرتا فرحان؟ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ آہستہ آواز میں کہتے آخر میں وہ بری طرح رو دی تھی۔ فرحان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر خود سے لگے ہاتھ کو جو اس کے پیر سے لپٹا سو رہا تھا۔ ارسا، تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تم سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کچھ مختلف ضرور ہوگا لیکن ہمارا بیٹا ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے فرحان نے سادہ سے لہجے میں اسے سمجھایا۔ یہ بہت شدت پسند ہوتا جا رہا ہے فرحان، 2 سال کا بھی نہیں ہوا ابھی، یہ ابھی سے آپ کے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ میں سوچ رہی ہوں جب ہمارے دوسرے بچوں کو کیسے آپ کے قریب برداشت کرے گا۔ اپنی دھن میں سوں سوں کر کے بول رہی تھی۔
اسے اپنی جانب پرشوق نگاہوں سے تکتے دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ ابھی ہاتھ بہت چھوٹا ہے، اور جب ہمارے دوسرے بچے آئیں گے تب یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا۔ مسکراہٹ دبا کے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو تکتے اس نے دھیرے سے کہا تھا، اور دوسرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے تم ہو نا؟ بھائی ہم باپ بیٹے کے درمیان تو کوئی نہیں آئے گا۔ فرحان میں نے تو یوں ہی ایک بات کی ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ منمنائی تھی۔ اس کا جاندار قہقہا گونجا۔ اسے قریب کر کے کھاد کو بھی اپنے سینے پر لیٹاتا وہ سرشار سا اس کی سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر ہنس رہا تھا۔